بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے 26 تاریخ کل فیصل واوڈا کی کانفرنس اور اس کے بعد نواز شریف کی فوری بات کانفرنس، اور اس کے علاوہ آج روز 27 تاریخ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی کانفرنس اور عمران خان کا لانگ مارچ اور ارشد شریف صاحب کا نماز جنازہ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کل پی ٹی آئی کے سینئر رہنما فیصل واوڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی، تو یہ حالیہ 6 ماہ میں پہلی پریس کانفرنس تھی جو کسی اپوزیشن رہنما کی پریس کانفرنس کو پی ٹی آئی نے براہ راست اور مکمل دکھایا، اور اس کے علاوہ تمام چینلز نے اس کانفرنس کو مکمل دکھایا۔ ایون کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران احمد خان کی پریس کانفرنس بھی پی ٹی وی سے ریلیز نہیں کی جاتی، ان کی پریس کانفرنس پی ٹی وی سے ریلیز کرنے پر پابندی عائد ہے۔ تو فیصل واوڈا صاحب کی کانفرنس یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پلانٹڈ کانفرنس تھی، اور جو انہوں نے گفتگو کی وہ ان کی ذاتی گفتگو نہیں تھی، بلکہ انہیں کہیں اور سے لکھی لکھائی دی گئی ہے اور وہ انہوں نے بیان کیا، اور وہ پوائنٹ جو ہے نا نوٹ کر کے لائے تھے۔ اس سے پہلے اس کی بے شمار کانفرنس ہے اور بے شمار اس کے پروگرام دیکھے ہیں، وہ کسی پروگرام اور کسی کانفرنس میں بھی لکھ کر نوٹس نہیں لاتے۔ اور اس کے علاوہ بھی فیصل واوڈا کی جو کانفرنس ہے وہ ان 4 وجوہات کی بنا پر اڑ جاتی ہے کہ نمبر 1، انہوں نے سرکاری ٹی وی پر ان کی پریس کانفرنس کو دکھایا گیا، اور اس کے علاوہ اس کی پریس کانفرنس کے فوری بعد نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس اور وہی الفاظ اور وہی چیزیں جو ہے نا نواز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بولی، اور پھر یہ کہ فیصل واوڈا صاحب بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ اگر ہوا تو اس سے یہ نقصانات ہوں گے، لاشیں گریں گی وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ پھر صحافیوں کا جو لفافہ صحافی ہیں حسب سابق، جو ان کے ٹویٹس تھے، جس طرح کہ وہ عمران خان صاحب یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو فوراً جو ہے نا ان سب ٹویٹروں سے ایک وقت میں سارے ٹویٹ آ جاتے ہیں، ویسے ہی جو ہے نا پریس کانفرنس شروع ہونے سے قبل جو ہے یہ ٹویٹس آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو ارشد شریف کی شہادت پر جو عمران خان صاحب نے بیانیہ بنایا ہے 9 بجے اس سے ہوا نکل جائے گی، یہ کہ دیگرے جو ہے نا ایسے ٹویٹس ان صحافیوں کے آ جاتے ہیں۔ تو ان سب بنا پر جو ہے نا یہ کانفرنس اور یہ سب اڑ جاتی ہے، اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ آج ارشد شریف صاحب کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے بلا شک و شبہ شرکت کی، ایون یہاں تک رپورٹ ہے کہ ضیاء الحق کے نماز جنازہ سے بھی یہ ایک بڑا جو ہے نا نماز جنازہ تھا، حالانکہ اس وقت جو ہے نا وہ پورے پاکستان سے نماز جنازہ کے لیے لوگوں کو بسوں میں اور ٹرالوں میں ٹریکٹروں میں بھر کر لایا گیا، یہاں تک کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ امپورٹڈ حکومت نے کنٹینروں کے ذریعے پورے اسلام آباد کو بلاک کیا ہوا ہے، پھر بھی لوگ جو ہے نا ارشد شریف کی نماز جنازہ میں پہنچے اور انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کی آخرت کی جو ہے نا وہ آسانیاں پیدا فرمائے اور جنہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اب بات کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس پر۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں میری یعنی کہ جو ایج ہے، میں نے تو پہلی بار جو ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ یعنی کہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کو پریس کانفرنس میں آتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ پریس کانفرنس میں بہت سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی سوالات اٹھائے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی سوالات اٹھائے کہ ہم کسی صورت جو ہے نا غدار نہیں ہیں، ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو جو وہ اپنے خون سے صاف کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی بات ہے، ہم نہیں کہتے کہ ضیاء الحق سے لے کر مشرف تک پاکستان کو
अमेरिका की जंग में किसने घसीटा और लाखों पाकिस्तानियों की जो शहादत का सबब बना, तो यकीनन आप जो है ना उनको धो रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, और कतई कोई पाकिस्तानी अपनी फ़ौज को गद्दार नहीं समझता, बल्कि पाकिस्तानी अपनी फ़ौज से बेपनाह और बेपनाह मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये कतई एक अदारे की कॉन्फ्रेंस नहीं लगती थी, बल्कि ये एक सियासी कॉन्फ्रेंस का रुख इख्तियार किए हुए थी कि मुसलसल आपने जो है एक जमात के सरबराह पर इल्ज़ामात आयद किए। होना तो ये चाहिए था बहसियत अदारा, जिस तरह के मुल्क में हालात क्रिएट हो चुके हैं कि ऐसी कॉन्फ्रेंस होती, ऐसी गुफ्तगू होती जिससे जो है ना मुल्क में अमन की फ़ज़ा को फ़रोग़ मिलता, जो मामलात हैं वो ठंडे होते। लेकिन बजाय उसके कि साइफ़र को वो एक झूठ का पलंदा करार दिया गया। हालांकि इससे कबल आप ही ये बात कर चुके हैं कौमी सलामती कमेटी में कि साइफ़र एक हकीकत है, और साइफ़र पर जो है ना ये आपने कहा कि ये साजिश नहीं मुदाखलत है, ये आप तस्लीम कर चुके हैं, ये आप हमें बता चुके हैं। अब हम कौन सा बयानिया जो है ना वो किस बयानिए पर पाकिस्तानी कौम खड़ी हो। और उसके बाद फिर ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में भी दोबारा कौमी सलामती की कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस वक्त तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी नहीं थी, तब भी कहा गया कि पाकिस्तान में मुदाखलत की गई है। और उसके अलावा आपने कहा कि हम बहसियत अदारा हुकूमत पाकिस्तान के जो है ना वो वफ़ादार हैं, हम ये उनके हुक्म मानने के, अहकामात मानने के पाबंद हैं। तो बहसियत एक पाकिस्तानी मेरा आइन मुझे इजाज़त देता है, आइन पाकिस्तान इजाज़त देता है कि मैं आपसे ये सवाल कर सकूं। और आपने कहा कि आइन के तहत हर पाकिस्तानी शहरी को आज़ादी हासिल है कि वो सवाल उठा सके। तो मेरा ये एक सवाल है कि बहसियत अदारा जब आप हुकूमत पाकिस्तान के मतहत हैं, तो क्या जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में इमरान खान साहब के जो MNAs हैं उनको ख़रीदा जा रहा था, और उसके अलावा जो दीगर छोटी पार्टियां उनको जो पैसा बांटा जा रहा था, क्या ये सब रिपोर्ट्स आपने इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचाई? हमारे इल्म में तो ये है कि ये रिपोर्ट्स इमरान खान साहब तक पहुंची है, या तो आप इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरदीद करते कि, और फिर उनकी जो अमरीकी एम्बेसी है उसमें उनकी जो क्या मुलाकातें नहीं हुई, जो इमरान खान साहब के MNAs थे और दीगर जो पार्टियां छोटी पार्टियां थी, क्या उनकी उनसे मुलाकात नहीं हुई? ये भी फिर आप तरदीद कर देते, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये सारा बयानिया कौम को दिया है और ये बयानिया झूठा है, तो फिर आप इसकी मुकम्मल तरदीद करते। और उसके अलावा क्या बहसियत अदारा अगर ये हकीकत है कि बैरून मुल्क से मुदाखलत हुई जो आपने तस्लीम की, और फिर ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इन्होंने लोगों को ख़रीदा और दूसरी पार्टियों को पैसे देकर तोड़कर जो है ना अपने साथ शामिल किया, तो क्या हुकूमत वक़्त के मातहत होते हुए आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप इसको रोकें? आप कैसे कह सकते हैं कि हम इसमें न्यूट्रल हैं? क्या कोई मुल्क जो है ना आपके मुल्क पर कब्ज़ा करने के लिए आ जाए तो आप ये कहेंगे कि हम न्यूट्रल हैं? ये कैसे हो सकता है कि जब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसने अब मुल्क के ये हालात पैदा कर दिए हैं कि मुआशी तबाही हो चुकी है मुल्क में, और गरीब मुकम्मल तबाह हो चुका है, पिस चुका है। अब इससे ज़्यादा आपको और सबूत क्या चाहिए कि ये किस तरीके से आए हैं और किस प्लान के तहत आए हैं और किस साजिश के तहत आए हैं? कि अब आप अभी भी आपको कोई शक है, लेकिन आप फिर भी अमन की फ़ज़ा कायम करने की बजाय आपकी जो मीटिंग है सरासर वो एक सियासी जो है ना कॉन्फ्रेंस साबित हुई। उसके अलावा शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया, उस पर गद्दारी का मुकदमा कायम हुआ, और फिर उसके बाद आज़म स्वाति को गिरफ्तार किया गया एक ट्वीट करने पर, और उसके बाद इससे पहले कबल इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया, और ARY न्यूज़ के 1-2 और सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया गया और उन पर तशद्दुद किया गया। इमरान रियाज के अलावा बाकी सब ने बाहर आकर कहा कि हमको नंगा करके तशद्दुद किया गया और हमें यानी कि जिस्मानी टार्चर किया गया। तो क्या इस पर भी आपने बात की कि ये किसने किया और क्यों किया, और क्या ये आईन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है? अगर हुकूमत वक़्त ने किया तो ये गलत किया, क्या आपने इस पर कोई बात की बतौर अदारा? और उसके अलावा
یہ 2 دن پہلے لاہور آواری ہوٹل میں ایک کانفرنس ہوتی ہے جو عمران خان ہی کرواتا، پی ڈی ایم کرواتی ہے، آسما جہانگیر کانفرنس، اور اس میں وہ بلوچ جو ہے رہنما وہ حکومت کا حصہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں 50 جج، 50 جرنیل اور 50 سیاستدانوں کو لٹکا دوں، پھر اس ملک کے جو ہے نا حالات اور آئین کے مطابق یہ ملک چلے گا۔ اور کیا اس کے بارے میں آپ نے کوئی بات کی کہ اب ہم تو ایسے نہیں ہیں، اب ہم پر یہ جو ہے نا لگا رہے ہیں الزام، تو کیوں لگا رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ منظور پشتین کو کیا پی ڈی ایم میں یا اس کانفرنس میں عمران خان نے بھیجا، اور وہ پی ڈی ایم اور جتنے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لفافہ صحافی اور وکلا اس کو انہوں نے بلایا اس کانفرنس میں، اور اس نے آپ پر سوال اٹھائے اور آپ نے جواب نہیں دیا؟ اگر اس کا بیانیہ غلط ہے تو قوم کو بتائیں کہ وہ غلط ہے۔ ہاں، یہ آپ بالکل بتا چکے ہیں، وہ این ڈی ایس اور راز سے پیسے لے کر جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے قوم کے سامنے آپ ثبوت نہیں لائے۔ تو کیا آپ صرف کمزوروں کو جو ہے نا یہ سب کچھ کمزوروں کے لیے ہے اور ان طاقتور کے لیے کوئی کہہ لیں کہ قانون نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب نے باجوہ صاحب پر الزام لگایا، تو کیا یہ صرف ایک جماعت کے لیے ہی سب کچھ ہے کہ آپ اس کے خلاف جو ہے نا کریں اور لڑیں؟ تو اس کا بھی آپ نے پریس کانفرنس میں جواب نہیں دیا، بلکہ آپ ایک پارٹی بن کر صرف ایک جماعت کے خلاف بولے۔ اور اس کے علاوہ حال ہی میں نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کر اور مریم نواز نے پھر آپ پر، اداروں پر اور عدلیہ پر سنگین گولہ باری کی، اور خواجہ آصف نے پریس کانفرنس میں دھمکیاں دی، اور پھر اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں انہوں نے جو ہے نا دھمکیوں کی زبان استعمال کی۔ تو کیا اس پر آپ نے بات کی کہ آپ بطور پارٹی صرف ایک سیاسی جماعت کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ سمیع ابراہیم صاحب کو مارا پیٹا گیا، ارشد شریف صاحب پر 18 ایف آئی آر درج کی گئی، ان پر دہشت گردی، غداری کی ایف آئی آر درج کی گئی۔ کیا جب وہ زندہ تھے تو اس وقت آپ نے اس پر کوئی بات کی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کی جو ہے شہادت سے فائدہ کس کو ہوا ہے؟ اور ارشد شریف کی شہادت سے اگر فائدہ نہ ہی تو عمران خان کو ہوا ہے، اور نہ ہی افواج پاکستان کو ہوا ہے، نہ ہی کسی دوسری جماعت کو ہوا ہے، ارشد شریف کی شہادت سے اگر فائدہ ہوا ہے تو وہ دشمن کو ہوا ہے، اور نقصان اس میں سراسر پاکستان کا ہے۔ اور اس کے علاوہ صابر شاکر ابھی بیرون ملک بیٹھا ہے، کس قوت نے مجبور کیا کہ وہ بیرون ملک جائے؟ کیا اس پر آپ نے کوئی بات کی؟ کیا ارشد شریف کی زندگی میں آپ نے اس کو واپس لانے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے؟ یہ تو آپ نے کہا کہ ارشد شریف ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ رابطے میں تھا، اور ہمارا بیٹا تھا۔ بالکل وہ آپ کا بیٹا ہے، پوری قوم جو ہے نا آپ کے بچے ہیں۔ اور قوم کے جو سوال اٹھائے گئے ہیں، کیا آپ نے اب تک ان پر جواب دیا کہ آپ نے تحقیقات کروائی نواز شریف صاحب کی، جس میں ایف آئی اے، آئی ایس آئی اور آئی بی کی ایجنسیاں شامل تھی، اور پھر جو ہے نا بعد میں آپ اس میں سے مریم نواز کو کلین چٹ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف اور دیگر جو ہیں، ان کو جن کیسز میں بری کیا گیا، وہ ڈاکٹر رضوان کو جو قتل کیا گیا وہ قتل ہی تھا۔ قتل جو ہے نا کیسے ہو سکتا ہے کہ 4-5 شخص ایک ہی جو ہے نا وہ کیس کے ہارٹ اٹیک سے مر جائیں؟ یہ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ تو کیا اس پر بھی آپ نے کوئی عوام کو جواب دیا کہ یہ کس نے کروایا؟ یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ نے کروایا، اور یقیناً یہ انہی نے کروایا ہے جن کے یہ کیسز تھے، اور انہوں نے گورنمنٹ میں آنے کے بعد یہ سب ٹارگٹ کلنگ کی ہے، کہ ایک یہ ترتیب کے ساتھ ایک سیریل کلنگ ہے۔ لیکن ارشد شریف پر آ کر طریقہ بدل دیا، کیونکہ وہ طریقہ اب عوام میں آؤٹ ہو چکا تھا، اور وہ نقاب کہہ لیں کہ اٹھ گیا تھا کہ یہ ایک ٹارگٹ کلنگ کا نیا طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، پرویز رشید، ایاز صادق، سعد رفیق، مولانا فضل الرحمان، خود آصف زرداری اور کئی بلوچ رہنما اور یہ جو پشتون رہنما ہے، انہوں نے اب تک آپ کے خلاف، ہماری فوج کے خلاف کتنی باتیں کی، کتنے سنگین الزامات آپ پر عائد کیے؟ کیا آپ نے پریس کانفرنس میں وہ بھی دہرائے؟ تو قوم بچی نہیں ہے، بچے نہیں ہے کہ یہ کسی کے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ آپ نے کہا کہ ارشد شریف کو بریف کیا گیا، کوئی کسی کو بریف نہیں کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دماغ دیا ہے اور بحیثیت انسان ہر ایک کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے اب تک جو ہے نا جتنی بار بھی یہ گورنمنٹ میں آئے، انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا اور ملک کے لیے کیا کیا، یہ اس کے لیے ایک لمبے جو ہے نا ولاگ کی ضرورت ہے۔ یہ قوم اندھی نہیں ہے، اور عمران خان نے اپنے 3 سال میں گورنمنٹ میں جو ہے نا قوم کے لیے اور ملک کے لیے کیا کیا، یہ بھی قوم کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے صرف وہ کام کیے جو صرف دکھنے میں آتے تھے، اور ان کے پیچھے کروڑوں کی اربوں کی ککس بیکس لی جاتی تھی، اور اس نے وہ کام کیے جو ملک کی اور قوم کی آئندہ نسلوں کے لیے بھی مفید اور مستفید ثابت ہوں گے۔ عمران خان صاحب ایک مجھے قائل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور ارشد شریف وہ تو ایک محقق صحافی تھے، اور وہ تحقیق کے بغیر کوئی بات کرتے ہی نہیں تھے، اور اسے وہ کیسے قائل کر سکتے تھے؟ تو یہ گورنمنٹ نے آ کر ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، غریب تباہ ہو کر رہ گیا ہے، اور معیشت تباہ ہو چکی ہے، جو ہے ہماری انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم سیاست میں انوالو نہیں ہوتے، تو پھر ان سے جان جو ہے نا کون چھڑائے گا جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے؟ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ نہیں کچھ کر رہے تو عوام جو ہے نا عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ عوام کا ایک پریشر ہے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں۔ یہ ہر جو ہے پاکستانی کی خواہش ہے، کیونکہ حالات واقعی ایسے نہیں تھے کہ لانگ مارچ کیا جائے، لیکن ان امپورٹڈ حکمرانوں کو گھر میں بھیجنا یہ کام آپ کا تھا، بزور طاقت بزور قوت یہ کام آپ کا تھا، اور آپ پر یہ فرض ہو چکا تھا۔ جس طرح کے حالات انہوں نے ملک میں کریٹ کر دیے ہیں، اب اس پر کتنی بار بات کی جائے کہ یہ کوئی دو رائے نہیں ہے، تو پھر اگر آپ نہیں کریں گے تو عمران خان کو اور عوام کو تو ان سے جان چھڑانے کے لیے نکلنا ہی پڑے گا۔ اور امید ہے کہ یہ جو سوال میں نے ادب کے دائرے میں رہ کر اٹھائے ہیں، آپ ان کا جواب بھی دیں گے، اور کسی کی جرت نہیں کہ وہ ہماری فوج کے خلاف بولے، ہم ان کی گدی سے زبان کھینچ لیں، لیکن راستہ کون فراہم کرتا ہے؟ بار بار جو ہے نا عوام کے ذہنوں میں بیانیہ ایک نیا کون ڈالتا ہے؟ پہلے جو مجرم تھے آج وہ صادق اور امین ہو گئے ہیں، اور پہلے جو صادق و امین تھا آج وہ مجرم ٹھہر گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔